تھوڑا دینا چل السلام علیکم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ انسان دے ذمے دو حقوق نے، ایک ہے خالق دے حقوق جنہاں نو اسی حقوق اللہ کہنے ہیں، اور دوسرے حق جو انسان دے ذمہ لازم نے وہ نے مخلوق دے حقوق جنہاں نو حقوق العباد کیا جاندہ ہے۔ تے دونوں حقاں دا ادا کرنا انسان واسطے ضروری ہے۔ اگر انسان حقوق اللہ دی ادائیگی نہ کرے تو پھر اس نو احساس ہو جائے کہ میرے کو جرم ہو گیا ہے، تو اس کے بارے اللہ تعالیٰ خود فرماؤندے نے کہ اے اگر وکھریاں ہو کے میرے نال صلح کر لیں، صلح کا مطلب جان دے دیں، کہہ دے یا اللہ تو میرا خالق ہے، میں تیرا بندہ ہاں، تیری نافرمانی کر بیٹھا ہاں تے مینوں معاف کر دے۔ تے اللہ فرماؤندے نے فبعزتی وجلالی، جدوں میرا بندہ دلوں مینوں یہ الفاظ کہندا ہے پھر میں دیر ہی نہیں لاؤں گا، مینوں اپنی عزت دی قسم ہے، مینوں اپنے جلال دی قسم ہے، میں اس بندے نوں معاف کر دینا۔ لیکن جڑے دوسرے حقوق نے نا مخلوق دے، انہاں دا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے تھوڑا جہا۔ انہاں دے بارے اللہ تعالیٰ فرماؤندے نے کہ جب تک اے مخلوق دے حق ادا نہ کرے یا حق والا معاف نہ کر دے تے اے جس طرح مرضی روئی آوے انہاں دونوں شکلاں تو علاوہ میں اے حق معاف نہیں کرنے، یعنی اپنے حق تے انسان صدق دل نال اقرار کر لین تے اللہ معاف کر دیں۔
بلکہ معاف ہی نہیں کرتے، اللہ نے بڑا بونس رکھے ہے، فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا جے سچے دل نال یہ معافی منگتا ہے نا تے میں اندیاں برائیاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل کر دینا۔ لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس سے برعکس ہے۔ تو اس آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بیان کیتیاں نے، فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ جدوں اے عالم ارواح دے اندر سی میں اس کو ایک وعدہ لیا سی، وہ وعدہ کی سی کہ تو میرے نال شرک نہیں کرنا، میرے سوا کسی دی عبادت نہیں کرنی، تے اس بندے نے میرے نال وعدہ کر لیا۔ اللہ فرماتا نے پختہ وعدہ ہو گیا، میں یہ وعدہ نبیاں کولوں بھی لیا، ولیاں کولوں بھی لیا، مردہ کولوں بھی لیا، عورتاں کولوں بھی لیا، چھوٹیاں کولوں بھی لیا، بڑیاں کولوں بھی لیا، کہ تسی اس عہد نو توڑنا نہیں، اس عہد دی وفا کرنی۔ فرمایا جے اس عہد دی وفا کرو گے تو پھر میرے ذمے یہ ہے کہ میں تواڈے اتے جہنم نو حرام کر دے گا، یہ میرے ذمے پھر لازم ہے۔ لیکن انسان جب دنیا تے آیا، دنیا تے آیا تے اے اس عہد نو بھول گیا، تے سب تو پہلے انہیں اللہ دا عہد توڑے، اللہ دا عہد توڑے۔ انہیں کی کیتا؟ انہیں کیا ویکھو جی، اللہ تے ایک ہے نا، تے ایک بندہ کنے کام کر سکتا ہے، تے اس واسطے میریاں ضرورتاں بہت ہی نا، تے رب بھی بہت چاہیے نا، ہر ضرورت دا وکھرا رب چاہیے۔ یہ انساناں نے اس طرح کر لیا، ایک کام چلدا 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 پھر انبیاء دا سلسلہ شروع ہویا، تے سب تو پہلے غیر اللہ دی عبادت کی تھی قوم نوح نے، اس تو پہلے غیر اللہ دی عبادت دا تصور ہی کوئی نہیں سی، سارے توحید پرست۔ تے اے تصور شروع کتھوں ہویا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماؤں شیطان نے انہاں دے دلاں دے اندر یہ گل پائی کہ اے بڑے بزرگ لوگ سن، تے جتھے او بیٹھے سن نا، اگر تسی اس جگہ تے جا کے عبادت کرو گے تے تواڈے ذہناں دے اندر یہ تصور ہوئے گا انہاں دی عبادت دا، تے تسی خشوع خضوع دے نال عبادت کر سکو گے۔ یہ اس طرح شروع ہو گئے۔ پھر انہاں دیاں نسلاں آئیاں، انہاں دے ذہناں چ گل بٹھائی کہ تواڈے آباء و اجداد انہاں جگہ نو بڑا متبرک سمجھتے سن، تانوں بھی متبرک سمجھنا چاہیے۔ او نسل گئی تے پھر تیسری نسل آئی تے اون دے ذہناں چ یہ گل بٹھاتی کہ تواڈے آباء و اجداد تے انہاں دی پوجا کرتے سن، انہاں کولوں منگتے سن، تانوں منگنا چاہیے۔ پھر ایک دوسری بات شیطان نے لوگوں کے ذہنوں چ یہ ڈالی کہ تسی انہاں بزرگاں دیاں تصویراں بناؤ،
تصویر کشی اسلام نے کیوں حرام کی تھی؟ تصویراں بناؤ تے جدوں تسی انہاں دیاں تصویراں دیکھو گے نا تے تانوں اللہ یاد آئے گا، او عبادت دا طریقہ یاد آئے گا کہ جس طرح عبادت کریا کرتے، او ایسا 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 پھر شیطان نے انہاں دے ذہن وچ پاتا کہ اے تصویراں بڑیاں متبرک نے، انہاں دی پوجا شروع ہو گئی، شرک اس طرح شروع ہوئے۔ حتیٰ کہ بیت اللہ دے اندر 360 بت انہوں نے رکھے۔ تصور کی سی سال دے کنے دن ہوندے نے؟ 365 دن سال دے، یہ شمسی سال ہے، قمری سال دے 360 ہوندے نے، تے انہاں دے ہاں شمسی سال دا تصور نہیں سی، قمری سال سی، تے ذہن وچ تصور یہ سی کہ دن بھی 360 بت بھی 360، ہر دن ایک بت دی پوجا کرو تے پھر او پوجا کرا کرا کے انہوں کھلیاں پہ گیاں تے ہن سارا سال یہ حرام کرے، بابا جی حرام کر رہے ہیں۔ دیکھو مت ماری گئی، عبادت تو کیتی ہے، چونکہ تو ہے، محنت تو کیتی ہے، تے تصور ہے تھک بابا جی گئے ہیں، یہ عجیب تصور ہے۔ پھر تھکاوٹ اترنی، سال بعد تھکاوٹ اترنی، وہ ایسیاں کھلیاں کہ جنہاں نے دس دیتا کہ سال تو پہلوں اسی بابے رانو ہلن ہی نہیں دینا، تو بہرحال ایک تصور سی۔ یہ ہوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان نو کہیں گے کہ دس اے جہنم ٹھیک ہے، وہ کہے گا یا اللہ بہت بری جگہ ہے، نکلنا ہی؟ یا اللہ ہاں میں نکلنا چاہوں، تو اللہ کہیں گے کہ میں تیرے کولوں نا ایک چھوٹا جا مطالبہ کیتا سی، تو میرے نال ایک وعدہ کیتا سی، وہ وعدہ کی سی کہ تو شرک نہیں کرنا، تو میرے نال وعدہ کر کے آیا تے تو اس وعدے نو توڑ دیتا، ایک چھوٹا جا وعدہ کہ اپنی اے پیشانی تو غیر دے سامنے نہیں چکاؤنی، میرے نال شرک نہیں کرنا، تے تو اس وعدے دا پاس نہیں کیتا، جدوں تو اس وعدے دا پاس نہیں کیتا تے ہن اس دی سزا یہ ہے کہ تیرے واسطے جنت نو کی کر دیتا گیا ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، تیرے واسطے جنت نو حرام کر دیتا ہے۔ اے شرک ایڈی پیڑی بیماری ہے تے سانو اس تو بچن دی کوشش کرنی چاہیے، اے اللہ نو قطعاً پسند نہیں، اے پسند کیوں نہیں، اے سن لو پھر آگے چلیے۔ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھایا، امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم چ ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک آدمی دے ذہن چ آیا کہ میں نے کوئی عقلی طور تے سمجھائے کہ اللہ نو شرک کیوں نہیں پسند،
وہ ایک عالم دین سن بہت بڑے، انہوں دے کول چلا گیا، کہنے لگا جی مینوں عقل نال سمجھاؤ کہ اللہ نو شرک کیوں نہیں پسند۔ وہ کہنے لگے تو ایتھے ٹھہر تے صبح میں درس چ سمجھاواں گا تاکہ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے، تو بھی سن لیں۔ نال ہی گھر سی اس نے مسجد دے، اینو مسجد ٹھہرایا، اندر چلے گیا، بیوی نو کہنے لگے کہ میرا ایک بڑا خاص مہمان آیا تے صبح تو اندے واسطے نا اے چیزاں مکاؤنیاں نے تے ہن ذرا بسترا کوئی چنگا جہا دے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ وہ کیڑا مہمان ایڈا خاص آ گیا کہ جن دے واسطے اتنا اہتمام، تے اے کہنے لگے وہ بڑا ہی خاص مہمان تینوں پتہ آیا کادے واسطے؟ وہ اس واسطے آیا ہے کہ وہ مینوں کہندا ہے کہ دوسری شادی کرنا، وہ میرا دوسرا بیاہ کراؤن آیا ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی اچھا وہ دوسری تیری شادی کراؤن آیا ہے، وہ میرے تے سونکا لے آوے تے بسترا بھی انہوں میں دواں، وہ میرے تے سونکن لے آوے تے خدمت بھی ہوندی میں کراں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ چل نکل جا، نہ کوئی بسترا تے نہ کوئی یہ کہنا اللہ دی یہ بندیوں مہمان ہیں تو اس طرح نہ کر۔ بیوی تے پھر کتھے چڑھی تے کتھے لتھی کے ساری رات اس طرح گزر گئی۔ صبح تہجد دا وقت ہویا، اے مولوی صاحب مسجد چاہے تہجد واسطے تے مہمان صاحب کہنے لگے حضرت لو السلام علیکم میں چلے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ دے بندے تو مسئلہ پوچھنا آیا سا، مسئلہ تے سمجھ لا میرے کو، درس تے سن لا۔ وہ کہنے لگا جی مسئلہ مینوں راتی سمجھ آ گیا، جدوں گھر گیا سونا مسئلہ مینوں راتی سمجھ آ گیا۔ جے ایک عورت اپنے تے دوسری عورت نو پسند نہیں کردی تے ایک خالق اپنے علاوہ دوسرے خالق نو کس طرح پسند کرے گا؟ ہے نا مسئلہ میں سمجھ آ گیا۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے مسئلہ کس طرح سمجھایا ہے، فرمایا اسی نماز دی ہر سورت چ پڑھنے ایاک نعبد، کی معنی ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ اصل لفظ پتہ کی سی؟ جدوں اسی ترجمہ پڑھاؤنے ہیں گرامر نال طلباء نو اسی دسنے ہیں، یہ اصل چ سی نعبدو کا ونستعینو کا، ایاک نعبدو و ایاک نستعین نہیں سی، اصل ایک ہی سی نعبدو کا ونستعینو کا۔ ہن وہ جڑا کاف سی نا نعبدو کا، اس کاف نو جدوں اگوں اتار کے پہلو لیاندا نا تے گرامر دے اعتبار نال کاف پھر ایاک بن جاندا ہے۔ تے وہ کی ہو گیا؟ ایاک نعبدو۔ ہن نعبدو کا نہیں اسی آندے، کی آنے ہیں؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین۔ کی معنی؟ پہلی عبارت نعبدو کا ونستعینو کا، یا اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، ونستعینو کا اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ یا اللہ جے ضرورت پے تے غیر اگے بھی سیرے، جے ضرورت پے تے غیر کولوں بھی مدد شائبہ ہے سی نا۔ تے جدوں کیا نا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم تیری تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ فرمایا اے کہو، ہر نماز سے کہلوایا تو پھر اگے سمجھایا کہ اے میں تانوں کیوں اس طرح کیتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے بندے تیرا ایک مزاج ہے،
میرے بندے تیرا ایک مزاج ہے، تیرا مزاج کی ہے؟ فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلک علی المؤمنین۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، فرمایا بندے دا ایک مزاج ہے کہ زانی بندہ ہوئے تے زانیہ عورت نو پسند کردا ہے، تے اس واسطے میں اے حکم دے دیتا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، زانی مرد زانیہ عورت نو پسند کردا سی، تے میں پھر قانون بنا دیتا کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ، کہ زانی مرد نہیں نکاح کردا مگر کندے نال؟ زانیہ عورت دے نال۔ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، تے زانیہ عورت زانی مرد نو پسند کریا کردی، تے فرمایا میں قانون بنا دیتا کہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان، کہ زانیہ عورت نکاح کرے گی کندے نال؟ زانیہ مرد دے نال، یعنی زانی مرد نکاح کرے گا زانیہ عورت دے نال، تے زانیہ عورت نکاح کرے گی کندے نال؟ زانی مرد دے نال۔ اگے فرمایا وحرم ذلک علی الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، فرمایا زانیہ زانی مرد نہیں نکاح کرتا مگر زانیہ عورت دے نال یا مشرکہ عورت دے نال، اسی طرح مشرکہ عورت نہیں نکاح کرتی مگر زانی مرد دے نال تے مشرک مرد دے نال۔ ایتھے اللہ تعالیٰ نے زانی اور مشرک نو ملا کے ذکر کیتا ہے، کتھے زنا تے کتھے شرک، یا اللہ ایک ہی ہے۔ فرمایا حرم ذلک علی المؤمنین، مشرکہ مرد اور مشرکہ عورت میں ایماندار عورتوں واسطے حرام کر دیتے۔ کیوں؟ ایسی وجہ ہے، فرمایا انسان دا مزاج ہے جڑا پاک سیرت نیک ہے میرا بندہ ہے، وہ زانیہ عورت نو پسند نہیں کرتا۔ ہن دو عورتاں نو، ایک ہے زانیہ عورت تے جڑی اپنے خامد نو کہندی آ کہ میں تیری بھی ہاں، میں تیری بھی ہاں، کیا مانا جے ضرورت پے تے غیر دی بھی ہاں، تے دوسری کہندی آ میں تیری ہی ہاں، مینو سکھی رکھ یا دکھی رکھ، تیری مرضی تیرا کردار، تو اپنے رب نو حساب دینا ہے۔ مینو میرے والدین نے تیرے نال لا دیتا تے ہن میں تیری ہی ہاں، جس حال بھی رکھے خوش رکھے میں تیری ہی ہاں، دکھی رکھے تے میں تیری ہی ہاں۔ تے دوسری کی کہندی ہے جے سکھی رکھے میں تیری بھی ہاں، تے جے تیرے نالوں سکھ ادھروں ملیا تے میں اس دی بھی ہاں۔ تے نیک بندہ کس عورت نو پسند کرتا ہے؟ ہی والی نو کہ بی والی نو؟ ہی والی نو۔ اے ہے اللہ کہندے نے تیرا مزاج ہے کہ جسنا تینوں ہی والی عورت پسند ہے تے بی والی عورت کلو نفرت ہے، فرمایا میں احکم الحاکمین ہاں، مینو ہی والا بندہ پسند ہے، بی والے بندے کلو مینو سخت نفرت ہے۔ اس واسطے اے اللہ دا عہد ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ شرک کرنا اے اس عہد نو توڑنا ہے۔ تو یاد رکھو
شرک انسان دے سارے اعمال نو تباہ تے برباد کر دیتا۔ اس واسطے جے چاہتے ہیں نا روزے قبول ہو جان، نمازاں قبول ہو جان، تہاڑیاں تراویاں پڑھنا قبول ہو جائے، قرآن دی تلاوت تے صدقہ خیرات اللہ قبول کر لیں، حج اور عمرہ قبول کر لیں، تہاڑیاں دوسریاں نیکیاں دا اللہ مول پا دیں، پھر سب تو پہلی شرط یہ ہے کہ شرک تو توبہ کرو، پہلی شرط۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تہاڑا اے عمل سنت دے مطابق، یہ دو شرطاں پائیاں گئیاں تے تہاڑا مول پہ گیا۔ جے یہ دو شرطاں نہ ہوئیاں تے تسی جو مرضی کر لو تے قیامت دا دن ہوئے گا تے اللہ دی طرفوں آواز آئے گی کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ میرے فرشتے ہو انہاں نوں پٹھے کر کے جہنم دے سٹ دیو۔ تو اس واسطے سب تو پہلے اللہ دے عہد دی پاسداری کرو، اللہ دے عہد دی پاسداری۔ اولاد اللہ دیندا ہے، بگڑی اللہ بناؤندا ہے، انسان دی پریشانیاں کون دور کرتا ہے؟ اللہ دور کرتا ہے۔ یہ تیرا عقیدہ ہونا چاہیے جے تو بیمار ہو جائیں تو شفا، یہ دوائیاں شفا نہیں۔ حدیث چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جدو انسان دوائی کھاندا ہے، دوائی اندر جا کے تے اللہ کو اجازت طلب کر دیا، یا اللہ اثر کرا کے ادھروں اجازت ہوئے تے اثر ہو جاتا ہے، جے اجازت نہ ہوئے تے اثر دیکھ لو وہ دوائی انسان کھاندا ہے صحت مل جاتی ہے، تے وہ دوائی کھادی تے بیماری ہوندا ہے نا۔ یہ کیوں؟ دوائی ایک ہے، تاثیر مختلف اس واسطے آ جے اتھوں اجازت ملی تے شفا ہو گئی، جے اجازت نہیں ملی تے کام خراب ہو گیا۔ تے ہن پھر ساڈے کئیاں پائیاں دا یہ عقیدہ جی ہے ویکھو نا میں فلانے سلسلے دا مرید ہاں تے او میری اتھے بخشش کرا لے گا، حتیٰ کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دے بارے کئی آئے انہوں نے غصہ آیا تے انہوں نے منکر نکیر نو پھڑ لیا، دونوں نو پھڑ لیا ہے، دونوں نو پھڑ لیا تو انہوں نے بڑیاں منتاں کیتیاں تے پھر انہوں نے کیا کہ نکیر تے جا سکتا ہے، منکر نو میں نہیں چھڑنا، جاؤ ایک اللہ دے کول جا کے منت سماج کرن لگا، یا اللہ وہ تیرا بندہ بڑا ڈاڈا ہے تے میں تھوڑی جی اجازت لے کے آیا تے انہوں کہو سانو چھڑ دے، تے اللہ کہن لگے بھی وہ کہیں کی ہے جی وہ یہ گل کہیں ہے کہ جڑا بھی میرا مرید ہوئے خبردار جے تسی اندہ حساب لیا دے۔ اللہ کہن لگے بھی جے تسی بچنا ہے نا تے جس طرح کہیں ہے اس طرح کر لو، اس طرح کر لو ہے۔ ساڑھے اس طرح دے عقیدے تباہ تے برباد اسی ہو گئے، پھر اسی ممبر رسول تے بہ کے بیان کرنے ہیں تے سانو کوئی شرم ہی نہیں آؤں دی، لیکن ادھر اللہ کا قرآن کی کہندا ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون۔ اللہ فرماؤں نا او میرے تو علاوہ غیرہ نے کسے کہانیاں بیان کرنے والے کہ 10 قیامت والے دن کون معاہدہ لال ہے کہ جو میرے سامنے سفارش کرے گا؟ جنہوں نے تو سفارشی مننا ہے وہ تے ایک تنکے دے مالک نہیں ہے کہ تنکا پیدا نہیں کر سکتے تے، لیکن انسان دا کی حال ہے؟ انسان دا حال یہ ہے کہ اللہ فرماؤں نے
کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ جی کیا جائے نا کہ صرف عبادت اللہ دی مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو تے اندن ایک ہی خشکی آواز ہے، انہاں گلاں تو علاوہ ہور کوئی گل ہی انہوں کوئی نہیں آؤندی۔ اللہ کہندے نے کہ انہاں نوں تکلیف ہوندی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ تے جدوں کیا جائے نا کہ فلانے نے فرشتیاں نوں پھڑ لیا، فلانے نے اولاد دیتی، فلانے نے اے کرتا، فلانے نے اے کرتا، تے فرمایا اذا ہم یستبشرون، پھر بڑا خوش ہوندے نے، آندے نے اے تے وعد ہویا۔ تے اس واسطے اے سب تو پہلی اگر تسی نجات چاہوے گے نا تے اللہ دے عہد نو نہ توڑو۔ او عہد کیا ہے؟ اللہ دے نال شرک نہیں کرنا۔ ہن دوسری اے تے ہے حقوق اللہ، اور دوسرا بندے دے ذمہ حق کیا ہے؟ او ہے حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ یہ لوگ ایسے نہیں کہ انہوں نے میرا حق بھی توڑے، غیر اللہ دی عبادت کی تھی، میرے شریک ٹھہرا دیتے، میری توہین کی تھی، مینوں گالیاں دیتی ہیں۔ تے دوسرا کم کی کیتا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جنہ چیزاں نو میں ملاؤں دا حکم دیتا سی، وَيَقْطَعُونَ انہاں چیزاں نو انہاں نے قطع کر دیتا، توڑ دیتا۔ یہ تھے جدو اپنی واری آئی ہے نا، اپنے حق دی واری آئی ہے، ذرا قرآن دے الفاظ سے غور کرو، اوتھے کیا ہے کہ اس عہد نو توڑیا ہے، تے جتھے بندے دے حق دی واری آئی ہے اوتھے توڑیا نہیں کیا، اوتھے فرمایا وَيَقْطَعُونَ، وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ توڑنا دو ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے، دو ٹکڑے ہو گئی چیز ٹوٹ گئی نا، تے جے اکھی ایک ٹکڑے ٹکڑے تے اندھا کی مانا دو ٹکڑے نہیں، زیادہ ٹکڑے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ دی منشا اے ہے کہ میرے حق دا تے تسی خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، میرے جس طرح تسی میرے حق دا خیال رکھنا ہے، اس طرح تسی میرے بندیاں دے حقوق دا بھی، میرے مخلوق دے حقوق دا بھی خیال رکھنا۔ فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ایتھے گل نو لمبیا کر دیتا ہے کہ میں انہاں نو حکم دیتا سی کہ تسی میری مخلوق دے حق پورے کرنے، ڈنڈی نہیں مارنی، لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان یوصل بہ، آگے فرمایا ویفسدون فی الارض، فرمایا جدو انہوں نے میرے حق پورے نہ کیتے، میری مخلوق دے حق پورے نہ کیتے، اس کا نتیجہ کی نکلیا ویفسدون فی الارض، زمین جو فساد ہی فساد پیدا ہو گیا ہے۔ ایتھوں یہ پتہ چلے جے اسی چاہنے ہیں نا امن، تے سب تو پہلے عقیدہ توحید تے سانو پختہ ہونا پائے گا، شرک چھڑنا پائے گا، اور دوسرے نمبر تے مخلوق دے حقوق ادا کرنے پین۔ جے اے دو کام نہ ہون، جے اس معاشرے دے اندر، اس معاشرے دے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے اولئک هم الخاسرون، جنہاں نے میرا حق، میرے عہد نو توڑیا اور مخلوق کا حق پورا نہیں کیتا، اے لوگ فسادی نے، اولئک هم الخاسرون، اور اے ہوئی لوگ خسارے والے ہیں۔ ہن او مخلوق کا حق کیا ہے؟
اسی کس طرح انہاں حقاں نو نظر انداز کیتا ہے۔ میرے دل دے اندر درد ہے، اصلاح میں تہاڈی کرنا چاہنا، اس واسطے بعض دفعہ تہاڈے نال تھوڑی جی اس طرح کی گفتگو کر لی دی ہے۔ دیکھو عام طور تے تسی اخباراں چ پڑھ دے جے کہ باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، کس لیے؟ جائیداد کا تنازع ہے نا، بھائی نے بہنوں کو، والدین کو، ماں کو قتل کر دیا۔ یہ بھی تھے مخلوق دے حق نے نا، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے امن چاہوں دے نا وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ، ہر حق والے نو اس دا حق دے دا، اس دنیا ہوتے امن ہو جائے گا۔ تو ایسی مثال آپ نے پھر پیش کی تھی، فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ جدوں ہر حق والے دا حق دنیا تے دیتا جائے گا، تے عراق یعنی حلر موت تو مدینہ منورہ تو ایک عورت اکیلی چلے گی، زیورات نہ لدی ہوئی ہے، وہ عراق دے شہر حضرہ موت تک آئے گی، تو اس نے سوائے اللہ دے کسی دا خوف نہیں ہوئے گا، یعنی کسی جانور دا بھی خوف نہیں کہ رستے دے اندر مینوں کوئی موذی جانور ڈس رہے گا۔ اے ہے برکات اس چیز دیاں کہ آتے کل ذی حق حقہ، کہ جس معاشرے دے اندر حق والے دا حق عطا کیتا جائے، اس نو ادا کیتا جائے، تے اللہ تعالیٰ اس معاشرے نو کنا پرسکون تے امن والا بنا دے۔ لیکن آج ساڈے کی ہے؟ مشرکین مکہ عورتاں نو وراثت نہیں سن دیندے، اس طرح ہی ہے نا، اے عورت دا جرم سی کہ وہ عورت کیوں پیدا ہوئی ہے، انہاں نوں وراثت نہیں سن دیندے، تے اے اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے تے اسی بھی بڑے طریقے دے نال عورتاں نوں وراثت تو محروم کیتا ہے۔ کس نے محروم کیتا ہے؟ اسی کیا جی بیٹی نے تو اسی جہیز دے دیتا ہے، تے ہن وہ جڑی وراثت سی نا وہ اسی کی دے دیتا ہے؟ جہیز دے دیتا ہے، کہیں نا۔ تے ہن تسی دسو ساڈے اندر تے انہاں دے اندر کی فرق رہ گیا؟ انہاں نے کان اس طرح پڑھ لیا تے اسی کان، یعنی وراثت تو انہاں بھی محروم کیتا تے وراثت تو بیٹی نو اسی بھی محروم کر دیتا۔ کیوں جی؟ اینو اسی جہیز دے دیتا ہے۔ ہن ایمان نال دسو یہ مسئلہ الگ ہے کہ جہیز دی کی شرعی حیثیت ہے، وہ بھی میں دسنا۔ پہلے تے اے سانو سوچنا چاہیے دتا اسی جہیز ہے تے محروم کیتا اسی وراثت تو، تے وراثت کدوں ہوندی ہے؟ وراثت ادو ہوندی ہے کہ جدوں والدین فوت ہو جان، بندہ فوت ہو جائے، وہ جڑا فوت ہون والا ہے نا، وہ مال جڑا پیچھے چھڑ گیا ہے وہ ہے وراثت۔ زندگی جو دیتا وہ تے وراثت ہے ہی نہیں۔ یہ تسی عقل نال بھی سوچو نا، یہ عقلی طور تے بھی ظلم ہے۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیاں بیٹیاں سن؟ 4۔ شیعہ بظاہر انکار کرتے ہیں، تمام مجتہدین انہوں نے اقرار کرتے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھیا کہ 4 سن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شادی کی تھی۔ جہیز دا مسئلہ ذرا سمجھو،
ابو داؤد کے اندر روایت ہے، مستدرک حاکم جو روایت ہے، شادی کی تھی تو مستدرک حاکم دی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو ایک کمبل دیتا، یعنی چٹائی، ایک چکی دیتی، ایک مشکیزہ دیتا۔ کنیاں چیزاں ہو گئی ہیں جی؟ 3، تو ایک پیالہ دیتا ہے۔ 4 چیزاں آپ نے دیتی ہیں اپنی کولوں۔ تو کی فرمایا؟ فاطمہ علی غریب ہے، علی کی ہے غریب ہے، اے تینوں کمبل دیتا ہے نا، چٹائی دیتی ہے، اینو بطور بستر استعمال کر لیں، انہوں تنگ نہ کریں۔ فرمایا آ میں تینوں چکی دیتی ہے، علی محنت کرے گا، وہ کما کے لے آئے گا، تو دانے تو آپ پیویں، انہوں تکلیف نہ دیں، ان پریشان نہ کریں۔ فرمایا اے میں تینوں مشق دیتی ہے، تے پانی بھی آپ جا کے لیں، علی نو پریشان نہ کریں، تے اے پیالہ دیتا ہے، اندے سے کھا پی لینا۔ یہ 4 چیزاں یہ آپ نے بطور جہیز دیتی ہیں۔ اینو کیا جاتا ہے تحفہ، عطیہ، یہ وراثت نہیں ہوتی، لیکن اس کا مطالبہ کر کے لینا یہ بالکل حرام یا نجائز ہے۔ ان لڑکے والے مطالبہ کرن جس نے اج ہوتا ہے جی سانو اے چیز چاہیے دیا، یہ بالکل غلط ہے۔ تو پتہ چلیا اگر بچی والے اپنی خوشی دے نال دوسری طرف مطالبہ نہیں، لالچ نہیں، اپنی مرضی دے نال جو دینا چاہون دے سکتے ہیں۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بلایا، فرمایا اے علی تیرے کول کچھ ہے؟ کہنے لگے اللہ دے رسول کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری زرہ کتھے ہے؟ کہنے لگے جی ہاں وہ زرہ ہے۔ آپ نے فرمایا جا بازار چ بیچ کے آ۔ یہ روایت ہے ابو داؤد کے اندر، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت اتنے باب بندہ ہے کہ جدوں خامد بیوی دے نال پہلی ملاقات کردا ہے تو انہوں چاہیے ہے کہ اپنی بیوی نو کچھ تحفہ دے۔ تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ زیرہ بیچ تو کچھ نہ کچھ لے کے آ، تے جدوں تو فاطمہ دے کول جانا ہے نا، تیری ملاقات ہونی ہے، تے فاطمہ نو تحفہ دیں۔ اور اس کی وجہ آپ نے یہ بیان کی تھی، یہ چیز میاں بیوی دے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی ہے، جنہوں اسی ساڑی زبان چ منہ وکھائی بھی کہیں دیں، یہ ہو کہیں دیں نا۔ ہن علی گئے بازار چ زرہ بیچن، تے کسی نے کنا ریٹ لایا، زیادہ تو زیادہ ریٹ لگا 4 درہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات ہوئی، انہوں نے دسیا جی میں زرہ بیچن آیا، کادے واسطے؟ میری شادی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان کہیں نے کنے پیسے لگے ہیں جی 4 درہم، چاہوں دی مینو دے دے، پاسے دینی ہے نا تو مینو دے دے، سودا ہو گیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نے علی چلا میرے نال، گھر لے گئے۔ جدو قیمت دین لگے نا، 4 درہم پہلے دیتے نا، وہ دے کے تے پھر کیا علی ذرا ٹھہر 400 درہم ہور دیتا ہے،
یہ روایت دوبارہ لے آ کے نا امام ابو داود رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ ثابت کیتا، اگر بے انسان کر لے نا، سودا طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی، ہن خریدار اپنی مرضی دے نال مالک نو زیادہ قیمت تو دینا چاہے تے دے سکتا ہے۔ کہنے لگے کہ آ لے دار یہ زیرہ میں 4 درہم دی نہیں رکھی ہے، میں کنے دی رکھی ہے؟ تیرے نال پاوے 4 درہم دا سودا ہے، 400 دی رکھی ہے، لے دا یہ تینوں کام مان گئے۔ تو بہرحال اسی اس آڑ دے اندر کہ بیٹی نو اسی کی دیتا ہے، جہیز دیتا ہے، تے بھرا کہندے نے باپ نو ہن سب کچھ تیاں ہی نہیں دیتے آنا ہی ہوندا ہے نا۔ باپ فوت ہو گیا تے ہن بھائی آندے نے بھین ہن میل جول رکھنا ہی کہ نہیں؟ جے تے تو چاہویں کہ تیرے باپ دا بوا تیرے واسطے، تیرے باپ دے گھر دا، پیکیاں دے گھر دا بوا کھلا رہے، تے پھر تو لینا کچھ نہیں، تے جے حصہ لینا ہی نا تے حصہ لے لا، تے اج تو بعد پھر بھئی مرن جیون ختم ہے، ایتھے نہ آئے۔ وہ بیچاری سوچ دی ہے تے کئی تے پھر دل تے پتھر رکھ کے کہہ دیاں نے بھی ٹھیک ہے جے تسی ختم کرنا چاہو نا حصہ تے دو، تے عموماً یہ ہوندا ہے آنیاں نے نہیں۔ اسی پائیاں نو نہیں چھڑنا چاہیے، یہ مال اپنا حصہ چھڑ دیا ہوئیں، تے یا پھر جدو آخری وقت ہوتا ہے نا، باپ نے محسوس کیتا ہن کمزوری ہو گئی ہے، تے باپ پھر طریقے دے نال کہندا ہے، ہن مختلف طریقے اسی استعمال کرنے۔ باپ کہندا ہے تیاں نو بھی تہاڈا اینا حصہ آوندا ہے تے چلو کچھ تسی چھڑ دے وہ کچھ پیسے لے لو۔ باپ فورس کردا ہے تے عموماً بیٹی باپ دی بات نہیں موڑ دی، لیکن اس باپ نے یہ نہیں سوچیا کہ میں اپنی قبر خالی کر لی، میں اپنی آخرت خراب کر لی۔ ہن ذرا اللہ واسطے غور کرو، باپ کہہ رہے بیٹی نو بھئی پائیاں نالوں ادھا تینوں ملنا ہے نا، تے چل اینا تو لے لا، اینا تو چھڑ دے۔ لیکن شریعت اتھے کی کہندی ہے؟ شریعت یہ گل کہندی ہے کہ جدوں تو اپنی زندگی دے اندر ونڈی کرنی ہے نا، ادوں جنہ تو بیٹے نو دینا ہے اونا ہی بیٹی نو دینا ہے، برابر دینا ہے۔ ادوں بیٹے بیٹی دا کوئی فرق نہیں، جے اپنی زندگی دے اندر دینا ہی، جے قلعہ انہوں دیتا ہی تے 1 ایکڑ دھی نو بھی دے، جے 5 لاکھ دا مکان بیٹے نو دیتا ہی تے 5 لاکھ دا بیٹے نو بھی دے، کوئی فرق نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے جدوں میں پیدا ہویا تے اللہ نے میرے باپ کو بڑی جائیداد دیتی سی، تے میری ماں کہن لگی میرے باپ بشیر نو کہ میں تیرے تے تا خوش ہاں، اے جڑا میرا پتر نعمان ہے نا، اے ایک بڑا اچھا غلام ہے، تے اے غلام تو اس پتر نو دے دے۔ تے باپ کہن لگا جائیداد بڑی ہے، چلو کوئی بات نہیں، جے تو اس طرح خوش ہے تے میں بھی اس طرح ہی خوش ہاں۔ وہ ماں کہن لگی بھی اس طرح زبانی کلامی نہیں، پڑھی لکھی گل ذرا چنگی ہوندی ہے، تے جا اللہ دے رسول دے کول نہ جا کے اقرار کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اتے گواہی پا، تاکہ کام کی ہو جائے، پکا ہو جائے۔
حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہوئے، جا کے یہ سارا واقعہ سنایا تو کہنے لگے اللہ دے رسول میں اس واسطے آیا ہاں کہ تسی گواہ ہو جاؤ کہ اس غلام اتے میری دوسری اولاد کا یا ہور کسی وارث کا کوئی حق نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، آگے الفاظ سنو، الکا والدن غیرہ، کیا اس تو علاوہ تیری اور اولاد ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ہاں اللہ دے رسول، بیٹے بھی نہیں بیٹیاں بھی نہیں، اللہ نے اور اولاد بھی دیتی ہے۔ آپ نے دوسرا سوال ہی کیتا، مینو اے دس ایندے ورگا غلام، حدیث الفاظ نے کہ جس طرح کا یہ ہے نا جو خوبیاں اندر اندر پائیاں جاندیاں نے، ایندے ورگا غلام ساری اولاد نو ایک ایک دیتا ہی؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جا واپس چلا جا، اعدلوا بین اولادکم، یہو جہا غلام ساری اولاد نو دے کے تے میرے کو لا، پھر میں گواہ بناں گا۔ تو اس طرح لا اشہد علی جور، ظلم کر کے آ گیا تے ظلم تے محمد دی گواہی چاہنا، تے محمد ظلم تے گواہی نہیں دینا، ظلم تے گواہ محمد نہیں بنتا۔ آپ نے اس چیز نو ظلم کیا ہے، کنے ظلم کیا ہے؟ دو جہانوں دے سردار، اس ہستی نے اس چیز نو ظلم کیا ہے کہ جس ہستی دے کردار دی اور گفتار دی قسم اللہ تعالی نے کھا دی۔ کی فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ مینو ستاریاں دی قسم، سورج دی قسم، جدوں غروب ہوندے نا کہ ما ضل صاحبکم وما غوا، میرا نبی نہ کوئی غلط کام کرتا ہے تے نہ غلط کام دا حکم دیندا ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ نے اس چیز نے ظلم کیا، آپ نے صحابی رسول نو لٹا دیتا۔ تے اے اسی جس چیز نو اللہ دے رسول نے ظلم کیا ہے تے باپ بڑے طریقے دے نال کہندا ہے نہیں تے یہ تو اس طرح، کیا یہ ظلم نہیں؟ اس واسطے اگر زندگی دے اندر دینا ہے تے بیٹے اور بیٹی نو برابر، اینو وراثت نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عطیہ ہے، یہ تحفہ ہے۔ عطیے اور تحفے دے اندر بیٹے اور بیٹی دے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو یا پھر باپ فوت ہو گئے، بھائی چھوٹے، ظاہر نظام تے وڈے بھائی سنبھالنا، وہ بیچارے احترام کرتے رہے ساڈا وڈا بھائی آ، تے جدوں یہ تھوڑا جہا سنبھلیا نا، یہ وہ شکلاں نے جڑیاں فی الواقع ہوندیاں نے، تے بھائی آندا ویکھو نا جی یہ تو ساری محنت میری ہے۔ وہ جی باپ دا مال، باپ دا کی سی؟ کچھ بھی نہیں، محنت میں کرتا رہا، تسی تے چھوٹے ہو نا، تے ساری محنت میں کیتی، ساری محنت میں کیتی۔ تے انہیں یہ نہیں سوچا جی ساری محنت تم کیتی ہے تے سب تو زیادہ فائدہ کنے اٹھایا جی؟ وہ بھول گئے، ہن دنیا دی ہوس ہے نا، ہن سب کچھ بھول گئے۔ کوئی نہ جی ہن اے میری محنت ہے، اے میری محنت ہے، اے میری محنت ہے۔ باپ دی ورثہ کی ہے جی؟ باپ دی ورثہ تے ہے ہی کوئی نہیں، اے ہے جے تو وہ بھی باپ تے قرضہ ہے، تے وہ باپ دا قرضہ بھی تے دینا۔ یعنی جتھے ساڈا اختیار چلے، وس چلے، تے اسی ورثاء نوں کچھ نہیں دینا چاہتے، لیکن قرآن کی کہندا ہے۔ ہاں تیسری چیز وہ یہ ہے، باپ نو غصہ آ گیا، باپ نے ورگلایا نہ، باپ نو دوسرے بھائیوں نے ورگلایا،
انہوں غصہ آ گیا، وہ کہندا کہ ایس بچے نو میں آگ کرتا ہے، اپنی جائیداد تو محروم کرتا ہے۔ اخبار سے اشتہار پڑھ لے جن، آگ کر دیتا، بوجہ نافرمانی میں نے آگ کر دیا، یہ میری جائیداد کا وارث نہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں۔ اس نے کرنے کاش کہ تینوں اللہ دا فرمان یاد ہوندا، تینوں تو اللہ دے قرآن دے نال تعلق تیرا مضبوط ہوندا، تو قرآن پڑھدا، اس سے مفہوم تے غور کردا، تے اللہ فرماؤندے نا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا۔ فرمایا او اپنی اولاد نو آگ کرن والے تینوں یہ سوچنا چاہیے ہے، بیٹیاں نو یا بہناں نو وراثت تو محروم کرنے والے تینوں یہ سوچنا چاہیے ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اللہ تعالیٰ نے وراثت دے اندر مرداں دے حصے بھی مقرر کر دیتے ہیں، جنہ حصے دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ وہ عورت وہ پاویں بیٹی دی شکل چوے، پاویں ہمشیرہ دی شکل چوے، تے پاویں ماں دی شکل چوے، تے پاویں بہن دی شکل چوے، پاویں پپھی دی شکل چوے، تے فرمایا وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، تے اللہ نے ان عورتوں دے بھی حصے وراثت دے اندر فرض کر دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں، مما قل منہ او کثر، او تیری جائیداد تھوڑی ہوئے، جائیداد تھوڑی ہے تے پھر بھی اللہ نے یہ حصے مقرر کر دیتے، او کثرا جے جائیداد زیادہ ہے تے اللہ نے حصے مقرر کر دیتے۔ فرمایا نصیبا مفروضا، اے اللہ نے حصے مقرر کر دیتے، جڑے اللہ نے حصے مقرر کیتے نے خبردار انہاں دے اندر کوئی کائنات دے اندر آدمی کوئی شخصیت کمی نہیں کر سکتی، انہاں حصے دے اندر میرا نبی بھی کمی نہیں کر سکتا، تے عام آدمی دی کی مثال ہے۔ تے اسی بڑے طریقے دے نال تو اس واسطے دوست اور عزیزو تے اللہ کی فرماؤں نا، فرمایا کہ او حصے دے اندر کمی کرنے والے اپنیاں بہناں نو، تیاں نو یا اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیاں نو جائیداد تو محروم کرنے والے، کدی یہ سوچے آئی کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ انہوں محروم کرن تو پہلے تینوں یہ سوچ لینا چاہیے ہے کہ اگر تیرے تے موت آ جائے تو تیری چھوٹی چھوٹی اولاد ہوئے، اے ذرا تصور کر، تیری چھوٹی چھوٹی اولاد ہوئے، تیرے تے موت آ گئی تے ہن تیرے رشتہ دار تے تیرے بہنا پائی تیرے مال تے قابض ہو گئے، یہ ذرا تصور کر، تیری چھوٹی چھوٹی اولاد ہے، انہوں نے تیری جائیداد تے قبضہ کر لے تے دس تیرے اتے کی بیتے گی۔ فرمایا تصور کر، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اللہ کو ڈر دیا ہویا جو جڑا کسی کا حصہ بنتا ہے وہ نہ حصیاں نو دے، حصے دینا تیرا کام ہے، تیرے تھوڑے مال دے اندر برکت پا دینا تیرے رب دا کام ہے، تے جے تو اس طرح حصے نہ دویں گا، اے حصے غصب کر لیں گا تے اللہ اس برکت نو ختم کر دیں گے، یہ مال زیادہ بھی آئے گا نا تے سارے دے سارا ضائع ہو جائے گا۔ اتھے تواڈے لاہور شہر دیاں کئی مثالاں کہ بڑیاں بڑیاں جائیداداں ارباں روپے دیاں جائیداداں ایک بھائی دوسرے بھائی نو دینے واسطے تیار نہیں تے او جائیداد کوڑیاں دے پا فروخت ہوئی ساری جائیداد ضائع ہو جائے۔ اگر او بھائی صحیح تقسیم کردہ
تو اس دا حصہ 10 گنا زیادہ، لیکن انہیں وہ برداشت نہیں کیتا تے ساری جائیداد نو ضائع کرنا اس نے برداشت کر لیا۔ تو اس بات سے دوست اور عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیڑا بندہ کسی دی وراثت دے اتے قابل ہو جاتا ہے، یعنی جیڑا بندہ وراثت دا کوئی حصہ نہیں دینا، تے فرمایا انہیں اس انسان وراثت تو محروم کیتا دنیا دے اندر، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس نے جنت تو محروم کر دیں گے۔ یعنی کسی دا حق مارنا، اے اوندا تو حق نہیں مارے، اے تو اپنی جنت نو ضائع کر لے۔ تو اس واسطے اے جس طرح حقوق اللہ دا پورا کرنا فرض ہے، حقوق العباد دا بھی پورا کرنا فرض، اسی خیال ہی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک مقدمہ آیا، ابو داؤد چ روایت، ایک بندہ کہندا ہے زمین میری ہے، دوسرا کہندا ہے میری ہے، دلیل دو کول کوئی نہیں۔ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے بھئی جن ایک بلشت یعنی گٹھک، ایک زمین، ایک بلشت زمین کسی دی ہتھیا لئی وہ اندہ حق نہیں بنتا، ایک بلشت تے وہ قابل ہو جاتا ہے۔ تے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 7 زمینہ دا توپ ان دے گلے دے اندر پہنا دیں گے، تے فرمایا انہوں جنت سے محروم کر دیتا جائے گا۔ وہ جدوں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سے سنے ہیں نا، وہ دونوں ہی آندے نے اللہ دے رسول میرا اس زمین دے نال کوئی حصہ نہیں، میرا اس زمین دے نال کوئی حصہ نہیں۔ یعنی یہ چیزاں ادو ہوندیاں نے جدوں دل چ اللہ دا خوف ہوئے، ساڈے دلاں دے اندر تے اللہ دا خوف ہے ہی نہیں۔ صحابی فوت ہوئے، بچیاں نے، بچہ ہے کوئی نہیں، ایک بیوہ تے چاچے نے ساری جائیداد تے قبضہ کر لیا۔ بیوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ دے رسول اے مسئلہ ہے، خامد فوت ہو گیا، 2 بیٹیاں نوں ہن جائیداد تے قبضہ کر لیا انہاں دے چاچے نوں، تے انہاں دا کسی رشتہ بھی نہیں لینا، میں کی کراں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، کیونکہ حالی کوئی حکم آیا نہیں، آپ خاموش نے۔ وہ عورت پھر کہیں دی آپ پھر خاموش نے۔ جدوں اس عورت نے 30 مرتبہ الفاظ کہے نا، تے آپ تے وحی دی کیفیت نہ تاریخ تے اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ کہ اے میرے نبی میں حکم دینا ہاں، اگر مرن والے دے بچے اور بچیاں ہون، بیٹے بھی ہون تے بیٹیاں بھی ہون، تے پھر بیٹے نو دگنا ملے گا، بیٹے نالو نصف ملے گا۔ تے جے صرف 2 بیٹیاں ہون، 2 ہون یا 2 تو زیادہ ہون، پھر فرمایا کل جائیداد سے 2/3 دیا مالک ہونگی، 2/3۔ جے ایک بیٹی ہوئے تے فرمایا باپ دی کل جائیداد چوں او نصف دی مالک ہے، اے حصے مقرر کر دیتے ہیں۔ آپ نے انہوں نے چاچے نو بلایا، فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی اللہ دا اے حکم ہے
اس نے حکم سندے ہی کہنے لگا اللہ دے رسول جی اللہ دا حکم ہے، میں نے کوئی اعتراض نہیں، اپنی بھتیجیاں جائیداد کا حصہ دے دیتا۔ تے اج اسی اس طرح کرنے نہیں کرتے، یہ مینوں پتہ ہے کئی لوگ ساڈے نال اس واسطے، میرے نال اس واسطے ناراض نے کہ آپے انہاں مسئلہ پوچھا بھی لوگاں دے اندر یا فتویٰ لے تے جے فتویٰ انہاں دے خلاف ملے آئے نا تے وہ ناراض ہو گئے نے، ساڑے خلاف تو ہی فتویٰ کیوں دیتا ہے؟ بھئی اسی تے نہ تیرے حق وچ دیتا نہ تیرے خلاف دیتا، اسی تے او تینوں مسئلہ دسیا، حکم سنایا کہ جڑا مدینے والے دا فیصلہ ہے، انہوں انا دا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ تو اس واسطے اس چیز کی کئی صورتاں کہ اسی اپنی بھیناں نوں کس طرح محروم کرنے ہیں، بیٹیاں نوں کس طرح محروم کرنے ہیں، تے بھائیاں نوں اسی کس طرح محروم کیتا جاتا ہے، کس طرح جائیداد سیائی جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو اس طرح انسان کرنے والا کدی سکھ نہیں پاؤں گا، وہ اس جائیداد کو مال کو فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، ان کا مال ضائع ہو جاتا ہے، وقتی طور تے وہ خوشی محسوس کرتا ہے، لیکن وہ جہنم دی اگ اپنے واسطے خرید لی ہے۔ انما یاکلون اموال الیتامی ظلما، کہ یتیمہ دا مال ظلم نال کھان والے ہو، انما یاکلون فی بطونہم نارا، تو مال دے نال اپنا پیٹ نہیں بھریا، تو جہنم دی اگ نال اپنا پیٹ بھریا۔ اس واسطے دوست اور عزیزو اللہ دے حق بھی ادا کرو تے بندیاں دے حق بھی ادا کرو، اور بندیاں دے حقاں وچوں اے جڑے نے بھیناں بھائیاں دے حق، اے سب تو پہلے اے وراثت ہے، ان دی صحیح تقسیم کرو، اللہ سانو توفیق دے۔ اور دوسرے مقام تے اللہ فرماؤں نا کہ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، جڑے انہاں چیزاں دا خیال نہیں کرتے، بہناں نوں وراثت تو محروم کر دیندے نے، بھائیاں نوں وراثت تو محروم کر دیندے نے، دوسرے عزیز وقار سے تو محروم کر دیندے نے، فرمایا اولئک لہم اللعنہ، دنیا تے انہاں اتے لعنت برستی ہے، ولہم سوء الدار، تے قیامت والے دن جدوں میرے دربار سے پیش ہون گے تو میں حکم دے دوں گا ولہم سوء الدار، انہاں واسطے سوائے جہنم دے ہور کوئی چیز نہیں۔ اے قرآن دا فیصلہ ہے، اللہ دا فیصلہ ہے۔ تو اس واسطے سانو انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ آخری حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ والے دن جدوں امام حج دا خطبہ دے لیندا ہے، اس تو بعد تسی اللہ کو جو دعا کرو گے اللہ تہاڈی دعا نو کی کرن گے؟ قبول کرن گے، یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ تو آپ حجۃ الوداع دا موقع ہے، 9 ذی الحجہ ہے، میدان عرفات ہے، تے آپ اتھے دعا کر دیں۔ کی دعا کی تھی؟ یا اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ دیکھو نبی نو کنی محبت ہے، تے اللہ فرماؤں نے اے میرے نبی میں تیری امت نو معاف کر دیتا لیکن بغانے حق معاف نہیں کرنے۔ پھر دعا کی تھی یا اللہ میری امت نو معاف کر دے، پھر جواب ملیا تیری امت نو معاف کر دیتا بغانے حق معاف ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر دعا کی تھی، پھر یہ جواب ملیا کہ اے میرے نبی تیری امت نو معاف کر دیتا بغانے حق معاف ہیں، جب تک یہ حق ادا نہ کرن یا حق والا اپنا حق معاف نہ کر دے۔ ہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بس نہیں کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں عرض کر دیں یا اللہ تیرے خزانے اندر کوئی کمی آ، حقاں والیاں دے حق
اپنے کولوں دے کے انہاں نو راضی کر لئی تے میری امت نو معاف کر دے۔ دیکھو کنا پیار ہے۔ تے اللہ نے پھر کی جواب دیتا؟ فرمایا میرے نبی تینوں امت نال پیار، مینوں تیرے نال بڑا پیار، پیار اپنی جگہ تے لیکن میرا فیصلہ اپنی جگہ تے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اے میں فیصلہ کر لیا ہے کہ جنی دیر تک حق والا اپنا حق معاف نہ کرے یا اس کا حق ادا نہ ہو جائے میں معاف۔ اللہ دے نبی نے کنی دفعہ دعا کی تھی، حتیٰ کہ اے کیا یا اللہ اپنے خزانے چو حق دے کے تے میری امت دے بغانے حق بھی معاف کر دے۔ اللہ نے فرمایا اے کام نہیں ہو، اے دعا اللہ نے قبول نہیں کی تھی تے اسی کدی سوچے ہی نہیں۔ اے حقوق العباد، اے بغانے حق، اینا دی انی وعید ہے، اس تو بڑھ کے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہیں کسی نو میراث تو محروم کیتا اللہ تعالیٰ اس نو جنت تو محروم کر دیں گے۔ اس تو بڑھ کے اور کی وعید ہو سکتی؟ تو اس واسطے سے اے دنیا دا مال آنے جانے والا ہے، اے اللہ دا حق بھی پورا کرو، لوگاں دے حق بھی پورے کرو۔ سانو وراثت جڑی ہے نا ان دے اندر بھی تھوڑی جی توجہ دینی چاہیے ہے، یہ جڑی اسی نہیں کرتے۔ حقیقت یہ ہے میرے کو فتوے آتے نے نا، سب تو زیادہ فتوے نے طلاق دے، ریشو جڑی فتویاں دی ہے، تے دوسرے نمبر تے وراثت دے جھگڑے نے، وراثت دے جھگڑے نے۔ ہن بھائی کہندا ہے جی باپ تے 10 سال پہلے ہی انہیں کاروبار میرے حوالے کرتا سی، اے جو کمایا ہے نا اے جی میری محنت ہے، ہن انہاں دا تے حق ہی نہیں بنتا۔ تے کدی کچھ یعنی مختلف ہیلے بہانو، یعنی فتویاں دی سب تو زیادہ ریشو طلاق اور دوسرے نمبر تے وراثت، تے دونوں دا تعلق ہی حقوق العباد دے نال ہے، دونوں دا تعلق ہی حقوق العباد دے نال ہے۔ تے اس واسطے سانو انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے۔ میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔